اب وکلا کو اگنور کرنے کا ٹائم ختم ہو گیا. انشاءاللہ جیسے میرے سینئرز نے بتایا ہے کہ دھرنا ہوگا اور انشاءاللہ ایسا دھرنا ہوگا کہ ہم یاد کریں گے کہ ریٹائرڈ ججز کی اپوائنٹمنٹ ری اپوائنٹمنٹ کا سلسلہ قابل قبول نہیں ہوگا. 10 تاریخ تک ان کے اوپر وہ کر کے کوئی ان کو امپلیمنٹ کر کے آن گراؤنڈ امپلیمنٹیشن، کوئی کاغذی کارروائی سے اب ہم نہیں بہلنے والے. آن گراؤنڈ امپلیمنٹیشن کر کے ہمیں دیں گے تو ہم ریزیوم کریں گے کورٹ ایکٹیویٹیز کو. ان کیس آف فیلیور 11 تاریخ سے دھرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ ہم 11 تاریخ سے سینٹرلی گلگت میں تمام وکلا جی بی کے یہاں حاضر ہوں گے اور گلگت میں ہی سینٹرل ہمارا دھرنا ہوگا. 10 تاریخ تک کوئی چیز نہیں سامنے آتی تو پھر مکمل طور پہ ارجنٹ میٹرز بھی بند ہوں گے اور دھرنا اپنی جگہ. کہ جتنا ہمیں ہلکا لیا گیا اب ہم اتنے ہلکے نہیں ہیں. ہم دکھائیں گے اور ہم انشاءاللہ اس معاملے کو لے کے آخری دم تک جائیں گے. پورے جی بی کو بھی ہم جام کریں گے. جی بی کے اندر کوئی 83 بلین روپے نان ڈیولپمنٹ فنڈ کی مد میں جاتا ہے. پورے جی بی کے جتنے عوام ہیں ان کے لیے کوئی 13-14 بلین روپے ہیں. ادھر سے بھی آدھا ان کے پاس جاتا ہے اسپیشل ڈیوٹیز کے نام پہ. تو وہاں سے تھوڑا سا مطلب نہیں دے سکتے. اس میں گزشتہ کوئی 9 ماہ سے ہم سٹرائک پہ ہیں اور سٹرائک کرنے کی وجہ یہ ہے کہ سپریم اپیلیٹ کورٹ اور چیف کورٹ کے اندر جو ججز کی کمی ہے اس کے اوپر پرائم منسٹر آف پاکستان نے کوئی ڈائریکٹیوز دیے تھے مئی کے مہینے میں کہ ان کی انڈکشن ہو 1 مہینے کے اندر یہ اس معاملے کو آپ کمپلیٹ کر کے رپورٹ کریں. وہاں پہ کوئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں اسٹیٹس کو کا ایشو تھا. وہ ایشو ریزالو ہو کے آج کوئی 3-4 مہینے غالباً ہو چکے ہیں. اگر اس کے اوپر بھی کسی قسم کی انہوں نے ہماری جو گورنمنٹ ہے صوبائی حکومت جو تندہی جو تیزی دکھانی تھی وہ نہیں دکھا رہی. تو اس کی وجہ سے جو پبلک وہاں پہ ہے جن کے کیسز وہاں پہ سب جوڈیس ہیں وہ سب سفر کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایڈوکیٹ جنرل اور پروسیکیوٹر جنرل کے دفاتر کی علیحدگی کی ڈیمانڈ مطلع کر رہے ہیں. اب اے جی پی جی آفیسز جو ہے پورے پاکستان لیول پہ جو ہے وہ الگ الگ اسٹیبلشڈ ہیں. اب ہمیں کہا جاتا ہے اور عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جی بی اور آزاد کشمیر کا اسٹیٹس ایک جیسا. تو جب آزاد کشمیر کے اندر یہ دفاتر جو ہے جی بی جی آفیسز کے الگ الگ ہیں تو گلگت بلتستان کے اندر کرنے میں کون سی مشکلات ہیں؟ ہمیں یہ بتایا گیا کہ جناب اگر ہمیں جی بی جی آفیسز الگ کرتے ہیں تو ہمارے لیے مسائل یہ ہیں کہ ہم سے پوچھے بغیر بعض کیسز کے اندر کوئی اپیل نہیں ہوتی ہے یا وہ چیزیں نہیں کرتے ہم سے پوچھتے نہیں ہیں. تو ہم نے ان سے یہ کہا کہ جناب آپ رولز بنائیں رولز فریم کریں ان کے مطابق آپ کے معاملات چلیں گے. آپ اس ایک چیز کو بہانہ بنا کے وکلا جو 9 مہینے سے ہڑتال پہ ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں وکلا کے لیے قابل برداشت ابھی نہیں رہی ہیں. اس کے علاوہ لائرز پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ ہے ایڈاپٹ کیا گیا ہے. ابھی تک گیزٹ آف پاکستان میں شائع نہیں کیا گیا ہے. ہمیں تو ابھی یہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ جو ایڈاپٹیشن والی جو چیپٹر ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ بھی بلیک اینڈ وائٹ میں یا اس میں کسی قسم کی حقیقت نہیں ہے جو آپ سے چھپائی جا رہی ہے. اس کے علاوہ لیبر کنزیومر اور فیملی کورٹس کا قیام جو اسپیشل کورٹس ہیں ان کا قیام شروع سے وکلا اس ڈیمانڈ کو لے کے چل رہے ہیں. اب اس کے اندر بھی جو ایگزیکٹو ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جناب ہم نے نیچے فنڈ کے لیے لکھا ہوا ہے اور یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے یا 2 مہینے کا مسئلہ نہیں ہے. یہ بہت عرصے سے یہ مسئلہ چل رہا ہے اٹھایا ابھی وکلا نے. اب فیملی کورٹس بنیں گے لیبر کورٹس بنیں گے ادر جو کنزیومر کورٹس بنیں گے ان کا لاگو فائدہ کس نے حاصل کرنا ہے؟ عوام نے حاصل کرنا ہے. عوام سے ریلیٹڈ ایشو ہے اور اس کو بھی لا کے کہا جاتا ہے کہ جناب وکلا کا ایشو ہے. تو وکلا کا ایشو سیکنڈ ہے. فرسٹ ایشو جو ہے یہ گلگت بلتستان کی عوام کا ہے. تو ہم عوام کی بات یہاں پہ بیٹھ کے وکلا کر رہے ہیں حالانکہ یہ بات جو کرنی چاہیے وہ عوام کے منتخب نمائندوں کو کرنی چاہیے. وہ ان کا بوجھ بھی ہم یہاں پہ اٹھا رہے ہیں. اسی طرح جوڈیشل مجسٹریٹ اور سول ججز کے اختیارات کی علیحدگی کا مدعا کی ڈیمانڈ ہے. اس کے اوپر بھی ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب ہم نے ریکویزیشن بھیجی ہے اور یہ ریکویزیشن 2 سال ہو گئے پتہ نہیں کسی قسم کی ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہو رہی ہے. اب ایک سول جج جو ہوتا ہے اس کے پاس 30 کیسز ہوتے ہیں. کرمنل کیسز جوڈیشل مجسٹریٹ الگ ہوگا اس کے پاس 30 کیسز وہ ہوتے ہیں. 60 کیسز وہ اکیلا بندہ سنتا ہے گلگت بلتستان کے اندر. حالانکہ پاکستان کے اندر سول ججز اور جوڈیشل مجسٹریٹ کی الگ الگ کورٹس ہوتی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ہماری صوبائی حکومت نے کوئی 10 ڈسٹرکٹس گلگت بلتستان جو ہے ابھی 10 ڈسٹرکٹس پر مشتمل ہے اور قانون کے مطابق ہر ڈسٹرکٹ کے اندر سول جج ہونا چاہیے. یہاں پہ ججز کی کمی ہے. ہماری چیف کورٹ بھی اس قسم کی ڈیمانڈز کر رہی ہیں صوبائی حکومت سے وکلا بھی کر رہے ہیں مگر یہ صرف اور صرف کاغذوں کے کو بنیاد بنا کے ہمیں ٹرکا رہے ہیں.
اس کے علاوہ وکلا کے لیے ویلفیئر کے لیے سالانہ گرانٹ کا ایشو تھا. ہمیں بتایا گیا کہ جناب انڈومنٹ فنڈ کی مد پہ ہم نے آپ ان کو پیسے رکھے ہیں. یہ ایک الگ چیز ہے کیونکہ وہ کنٹریبیوٹری ایک اسکیم دی گئی ہے جس میں وکلا نے بھی پارٹ کرنا ہے. وہ وکلا پارٹ نہیں کریں گے تو اس چیز نے امپلیمنٹ نہیں ہونا. تو اس کے اوپر بھی وکلا کی گریوانسز ہیں کہ جناب وکلا جو ہے ایک ایسا گرانٹ چاہتے ہیں جس میں وکلا ڈائریکٹلی فنڈنگ نہ کرے. گورنمنٹ ہمیں سالانہ کی بنیاد پہ کوئی بجٹ جو ہے وہ مختص کرے جو وکلا کے فلاح و بہبود کے لیے ہم استعمال کر سکیں. اس کے علاوہ وکلا کے پلاٹس کا ایشو ہے. سپریم اپیلیٹ کورٹ کا فیصلہ ہے, اس کے مطابق بھی وکلا کو پلاٹس ابھی تک نہیں دیے گئے. ہم نے پچھلی بار جب سی ایم صاحب سے ہماری جو ایکس کیبنٹ کی ان کی ملاقات ہوئی تھی تو وہاں پہ سی ایم صاحب نے خود ڈائریکٹیوز ایشو کیے تھے. اب سی ایم صاحب کے ڈائریکٹیوز کی امپلیمنٹیشن کرنے کی ذمہ داری ایگزیکٹو کی ہے. ایگزیکٹو جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر امپلیمنٹیشن کیوں نہیں کر رہا؟ تو یہ جو چیزیں میں نے آپ کو چیزیں بتائی یہ وکلا ڈیمانڈس کے اندر ہے. ہمیں کوئی آ کے گورنمنٹ کا بندہ کوئی آفیشل آ کے بتائے جناب کہ ہم نے آپ کے معاملات پر یہ کام کیے ہیں کہ آج تک بار کے اندر بار کونسل کے اندر سپریم اپیلیٹ کورٹ کے پاس یا ہائی کورٹ بار کے پاس کوئی نمائندہ حکومت کا آ کے ہمیں بتانے کے لیے تیار نہیں ہے جناب کہ وکلا کے ہم نے یہ ایشوز ایڈریس کیے. تو لامحالہ اب مجبوری ہے کہ ہمارے ڈیمانڈس اگر یہ کمپلیٹ یا کنکلوڈ نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم روڈ پہ نکلیں گے. جیسے ادروائز جو پولیس نکلتی ہے, جیسے ایجوکیشن والے نکلتے ہیں, 1112 والے نکلتے ہیں. اس سوسائٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جب تک آپ کسی چیز کو ایجوکیٹ نہیں کرو گے آپ کے معاملات حل نہیں کرتے. اور یہ ایسے معاملات ہیں جس میں پبلک جو ہے وہ ڈائریکٹلی انوالو ہے. اب پبلک کے ایشوز کو ہی یہ لوگ سنسیئرلی نہیں کر رہے تو وکلا کے ایشوز یہ کیسے حل کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے ہم یہاں اس فورم کے توسط سے گورنمنٹ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جناب وکلا کو آپ اتنا ہلکا نہ لیں جتنا آپ نے ہلکا لیا ہوا ہے. انشاءاللہ پھر ہم جو روڈ پہ آئیں گے جو دھرنے آپ نے دیکھے ہیں وہ سارے دھرنے آپ بھول جائیں گے. یہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم خاموشی سے بیٹھیں گے. ہماری خاموشی کو کم از کم کمزوری نہ سمجھا جائے. اس کے بعد جو ہوگا وہ روڈ پہ ہوگا اور ایک نہیں ہوگا, سارے کے سارے ہمارے جب مسائل جب تک حل نہیں ہوں گے ہم روڈ سے نہیں ہلیں گے. باقی جو دھرنا ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے اس کی تاریخ اور اس کے معاملات کا جو یہاں پہ اعلان ہوگا وہ ہمارے بار کونسل کے وی سی صاحب کریں گے. تو ہماری ان سب گزارشات کے ساتھ آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وکلا کے جو ایشوز ہیں وہ وکلا کے نہیں ہیں, بیسیکلی یہ عوام کے ہیں. تو عوام آپ بھی ہیں, آپ نے بھی کل اپنے معاملات کے لیے کورٹ کچہری میں آنا ہے. تو آپ کے مسئلے لے کے ہم جا رہے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی جس طرح آپ نے پچھلے سے ہمارا ساتھ دیا ہے اسی طرح ہم آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ معاملات میں ہمارے ساتھ ایسے ہی کھڑے رہیں گے. پچھلے کوئی 8-9 سال سے آپ سب بھی دیکھ رہے ہیں, ساتھی حضرات, پریس کلب جو ہے وہ ہم سے زیادہ ویجیلنٹ ہوتا ہے ان میٹرز کے اوپر, کہ ہمارے ایک جج صاحب تھے جسٹس شہباز صاحب مرحوم, ان کی وفات کے بعد ابھی تک اس کورٹ کو دانستہ طور پہ مکمل نہیں کیا گیا. سپریم اپیلیٹ کورٹ کا جو کمپوزیشن ہے وہ ہے ایک چیف جج اور 2 ممبر ججز, اور سپریم کورٹ کے اپنے رولز یہ کہتے ہیں کہ سپریم اپیلیٹ کورٹ کا کوئی بھی بینچ shall not consist on less than 2 judges. تو پچھلے اتنے عرصے میں صرف ایک جج سے معاملات کو چلایا جا رہا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک جج جو کاروائی وہاں بیٹھ کے کر رہا ہے وہ اپنے ہی رولز کی خلاف ورزی ہے, اور یہ ایک بڑی انلیگیلٹی کمٹ ہو رہی ہے وہاں پر. دوسری بات کہ ایک بہانہ تھا, جیسے ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے, ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ صاحب نے آپ کو بتایا, ایک بہانہ تھا حکومت کے پاس کہ پچھلے 2 سالوں سے ایک سٹیٹس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے مینٹین کیا ہوا ہے تو ہم اس پہ پروسیڈ نہیں کر سکتے. چلیں 2 سال تک کے لیے تو وہ سٹیٹس کو تھا. اس سے پہلے کے جو 6-7 سال تھے اس وقت کوئی سٹیٹس کو نہیں تھا, نمبر 1. اب پچھلے 4 مہینے آج سے 4 مہینے پہلے بار کاؤنسل نے ریپرزنٹیشن کی جا کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اور وہ سٹیٹس کو بھی ختم ہو چکا ہے, اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ ڈائریکشن پاس کی ہے کہ
ان عدالتوں کو مکمل کریں پریفریبلی ود ان 2 months. 1 month. I was there. Preferably 2 months ٹائم میں. آج 4 مہینے گزر گئے, ہمیں نہیں معلوم کیا وجوہات ہیں کہ یہاں سے انہوں نے کیا کرنا. ہماری اس جو سپیریئر جوڈیشری کے ججز کے اپوائنٹمنٹ کے اندر جو طریقہ کار ہے, سی ایم آفس سے ایک سمری انیشیٹ ہوتی ہے, وہ جاتی ہے گورنر آفس میں, گورنر آفس سے وہ جاتی ہے چیف جج آف دی سپریم اپیلیٹ کورٹ فار سیکنگ ہز ویوز. اس کے بعد وہ واپس آتی ہے گورنر آفس میں اور پھر جاتی ہے یہ جی بی کاؤنسل سیکریٹریٹ اسلام آباد. وہاں سے یہ جاتی ہے چیئرمین آف دی جی بی کاؤنسل جو کہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے. اب یہاں آدھا کام جو ہے وہ کرنا ہے جی بی گورنمنٹ نے. اب اگر جی بی گورنمنٹ یہاں سے کوئی سمری انیشیٹ ہی نہیں کرے گی تو ہمارا فیڈرل گورنمنٹ چیئرمین جی بی کاؤنسل یا جی بی کاؤنسل سیکریٹریٹ سے تو کوئی گلا بنتا ہی نہیں ہے. وہ تو ہمیں یہ جواب دیں گے کہ بھائی کوئی سمری آئے اور اگر ہم نے روک کے رکھی ہو تو آپ ہم سے گلا کریں, ہماری شکایت کریں. یہاں سے وہ سمری موو ہی نہیں ہو رہی ہے فار ون ریزن اور دی ادر ریزن بیسٹ نون ٹو دی سی ایم آفس اینڈ دی گورنر آفس. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس کو انیشیٹ کریں. اچھا, اس کے اندر پھر ایک انٹریکیٹ ایشو ہے. انٹریکیٹ ایشو یہ ہے, اس کی ذرا میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں میدان میں کچھ ہمارے ریٹائرڈ جج صاحبان بھی میدان میں ہیں. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہے ججز آف دی سپریم اپیلیٹ کورٹ. جو ہمارے جی بی آرڈر 2018 ہے اس کے اندر ریٹائرڈ جج کی پروویژن تو ہے بٹ اونلی فار دی چیف جج آف دی سپریم اپیلیٹ کورٹ, ناٹ فار دی ججز آف دی سپریم اپیلیٹ کورٹ. اب ایک تو یہ پروویژن ہے. دوسری بات, اگر کوئی شخص یہاں چیف کورٹ میں 7 سال 8 سال 5 سال جج رہا, چیف جج رہا اور ریٹائر ہوا تو وہاں اس نے مکھیاں تو نہیں ماری ہوں گی, فیصلے دیے ہوں گے. جن فیصلوں کے خلاف اپیلیں جو ہیں سپریم اپیلیٹ کورٹ میں پینڈنگ ہیں اور اس عدالت کے مکمل نہیں ہونے کی وجہ سے وہ تمام اپیلیں ابھی تک سب جوڈیس پینڈنگ ہیں, ان پہ فیصلے ہو رہے ہیں. کیا یہ تو یونیورسل پرنسپل ہے کہ کوئی جج اپنے فیصلے کے خلاف اپیل نہیں سن سکتا. ان سچ ایونچویلٹی, جب اگر کوئی ریٹائرڈ جج اپوائنٹ ہو جاتا ہے تو ڈسپائٹ اپوائنٹمنٹ آف دی جج the court will still remain functus officio, کیونکہ وہ اپنے فیصلوں کے خلاف اپیل تو سن ہی نہیں سکتا.